السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں اپنا روٹین بھی دکھانے والی ہوں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ ٹپس دوں گی، آپ کو دعائیں بھی بتاؤں گی، تو ویڈیو کو بالکل مس نہ کریں۔ تو سب سے پہلی شروعات ہوتی ہے میری دن کی وضو کرنے سے۔ آپ نے بھی وضو مس نہیں کرنا ہے، کوشش کریں کہ صبح ہی اٹھ کے وضو کریں، کیونکہ وضو کرنے سے ہوتا کیا ہے، انسان صبح ہی اٹھ کے تھوڑا ایسا فیل کرتا ہے لیزی لو۔ آپ یقین مانیے گا، جب سے میں نے اپنی لائف میں وضو کرنا اسٹارٹ کرا ہے نا، صبح ہی اٹھ کے مجھے کافی فریش فیل ہوتا ہے۔ اور یہ سوچ کر کریں کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان وضو کرتا ہے نا، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھوں پہ پانی ڈالتا ہے، جو ہاتھ سے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب منہ پہ ڈالتا ہے، جہاں جہاں پانی وضو کا پہنچتا ہے، جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جو انسان کا وہ پارٹ چمک رہا ہوگا، اتنا زیادہ گلو کر رہا ہوگا، تو پوچھا جائے گا کون لوگ ہیں، تو کہا یہ جو وضو کیا کرتے تھے۔ تو جہاں پہ ہمارا وضو کا پانی جاتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ ہمارا فیس کا باڈی کا پارٹ چمکے گا۔ تو آپ نے وضو مس نہیں کرنا، کوشش کریں صبح ہی اٹھ کے سب سے پہلے وضو کریں۔ دین صبح اٹھنے کے بعد جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے وہ صبح شام کی تسبیح پڑھنی ہوتی۔ اب آپ ہے نا، اگر فجر کے بعد سو جاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے تو کوئی بات نہیں، آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو جب پڑھ لیجیے۔ صبح شام کی تسبیح میں نے آلریڈی بتا رکھی ہے، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے آپ کو 30 کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، دین درود شریف اور استغفار۔ مان لیجیے تسبیح ایسی ہیں جیسے ہم پہ نماز پڑھ دینا ہے، تسبیح بھی ہمیں پڑھنی ہی ہوتی ہیں، بٹ ہم بہت لائٹلی لے تو نہیں پڑھ پاتے، لیکن میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ تسبیح مجھ سے مس نہ ہو۔ ویسے تو ہمیں فجر کے بعد ہی پڑھنی چاہیے، بٹ اللہ نہ کرے آپ سے مس ہو جاتی ہیں، تو آپ صبح اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فجر کے بعد سو جاتے ہیں اور عصر کے بعد بھی یہی 3 تسبیحیں آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں، تو کوشش کریں ڈیلی یہ تسبیحیں ضرور پڑھیں، کیونکہ ہم پہ فرض کی گئی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی پابندی کریں، کیونکہ بے شک اللہ پاک نے دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے بنائی ہیں۔ دنیا میں آسمان ہے، چاند ستارے ہیں، ہر چیز کا کوئی پرپز ہے ہمارے لیے۔ آسمان کو دیکھ کر ہم اچھا فیل کرتے ہیں، ہم پر چھت ہے آسمان، اور تاروں سے ہم راستہ دیکھتے ہیں، ہر چیز، سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے بے شک ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اس ایک چیز یہ سوچیں کہ اللہ نے ہم صرف نماز کہا ہے، نماز ہم پہ ایسے کام ہے جو ڈیلی فرض ہے، کیونکہ حج بھی جب انسان پہ فرض ہے جب اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن نماز انسان اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کا نماز میں پاس ہو گیا نا، نماز کا حساب کتاب جب ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہر چیز میں وہ پاس ہے، سب سے پہلے نماز کا ہی ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ نماز مس نہ کریں۔ اب نماز پڑھیں، آپ جو بھی ٹائم ہو رہا ہے، ظہر کی، عصر کی، کوشش کریں اپنے سارے کام کرنے سے پہلے نماز پڑھیں، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ جو اول وقت پر اس کا زیادہ ہی ثواب ہے۔ نماز کو ایسے لیٹ کر نہ پڑھیں، آپ سوچیں پہلے کام کر لوں دین پڑھ لوں گا، ایسا نہ کریں۔ پہلے نماز پڑھیں، دین اپنا جو بھی کام ہو آپ پھر وہ کریں، لیکن نماز پہلے پڑھیں، پھر آپ کا دیکھیے گا کام یوں ہی ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کو تسبیح میں نے بتا دی ہے، اینڈ دین اپنا کوئی بھی کام گھر میں کسی کے ہیلپ کرنی ہو آپ وہ کر دیں، آپ اپنی امی کی، بہن کی، لیکن یہ سوچ کر کریں ہر کام دیکھیے نیت پہ دار و مدار ہے۔ صحیح بخاری کی بھی پہلی حدیث یہ کہ ہر چیز کا نیت پر ہے، کہ ہماری نیت جیسی ہوگی انٹینشن پر۔ اگر ہم کچھ بھی کام کریں، ہماری انٹینشن اچھی ہے، یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن ہم وہی سوچیں کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، شو آف کے لیے کر رہے ہیں، تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو نماز پڑھیں اور گھر والوں کی ہیلپ بھی کر دیں، اس نیت سے کہ اللہ خوش ہوگا، اللہ کی مخلوق کی ہیلپ کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سکون بھی اچھا لگے گا۔ تو اپنے یہ بھی ایک پروڈکٹیو میں آ جاتا ہے، آپ خود اچھا فیل کریں گے جب آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے لوگ خوش ہو رہے ہیں، تو وہ کریں۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ تسبیح تو ہم پڑھتے ہی ہیں، بٹ ڈیلی کوئی ایسی تسبیح پڑھیے جو ہے نا آپ ڈیلی پڑھ سکیں، لائک آپ کوئی بھی آپ کی فیوریٹ دعا یا فیوریٹ ایسی کچھ ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف کی پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم ایسا بنا لیں، ایک ٹائم بھی نہیں تو ایک ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، لیکن ڈے میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت نکالیں جب وہ تسبیح پڑھ سکیں، لائک حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی تسبیح آپ کی کوئی فیوریٹ
دعا ہو یا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، مطلب بہت ساری دعائیں ہیں. روزانہ کوشش کریں کہ آپ ایک تسبیح پڑھ سکیں. آپ خود اچھا فیل کریں گے. آپ کا جو بھی مقصد ہے اللہ سے نیت کر کے پڑھیں. آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، شادی کا ہے، بچے کا کچھ بھی ہے، آپ ایک تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو سکون بھی حاصل ہوگا اور آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کی وہ چیز بھی پوری کرے گا. تو کوئی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کوشش کریں کہ ایڈیشنل نمازوں کو اپنی لائف میں مطلب انکلوڈ کریں. ایڈیشنل مطلب جیسے ہماری اشراق ہو گئی ہے، تہجد ہو گئی ہے، تو چاشت ہو گئی ہے، مطلب یہ صرف فرض نہ پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں. اور اشراق کی نماز پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ میں کم بیشی معاف کرے. ہاں حج کا ہی. تو آپ کو ایڈیشنل نمازیں بھی اپنی لائف میں انکلوڈ کرنی ہے زیادہ سے زیادہ. اب آپ نے نمازیں پڑھ لی اور اشراق پڑھے، سنتوں کو بھی مس نہ کریں کیونکہ سنتوں کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور سنت ہم کیوں فالو نہ کریں بھائی؟ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتیں، تو سنتوں کو ضرور فالو کریں. نماز پڑھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، تہجد پڑھیں اور کوشش کریں دن اللہ کے نبی کی سنتوں کے حساب سے گزاریں. مسواک کریں اپنی لائف میں، مسواک کو انکلیوڈ کریں اور مطلب لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی پیش کریں. انشاءاللہ آپ اپنی لائف میں کچھ چینج دیکھیں گے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، آپ کو جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو جب آپ نماز اٹھنے سے پہلے ضرور پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی مداد کلماتی. یہ 3 بار پڑھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، مطلب فجر سے اٹھنے سے پہلے، مطلب اس جانماز سے اٹھنے سے پہلے، تو اس کو اشراق تک عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اشراق پڑھنا تو ایسے ہے جس نے حج کیا. تو آپ یہ ضرور کوشش کریں پڑھنے کی اور اپنا لائف کوشش کریں کہ اسلامک وے میں دن گزار سکیں اور زیادہ سے زیادہ سنتوں کو فالو کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.